أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز تیسرا پارہ رقوع نمبر 13 کی تلاوت کا اعزاز حاصل کریں گے۔ پروردگار عالم آقا کریم علیہ السلام کی اعلی طہار کا صدقہ ہمیں قرآن مجید صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مخارج حروف کا سلسلہ جاری تھا جس میں ہم پہلے 7 مخارج کے بارے میں جانکاری حاصل کر چکے تھے۔ آج ہم نے 8واں مخرج پڑھنا ہے۔ 8واں مخرج ضاد کا مخرج ہے۔ منہ، دانتوں اور زبان کا نقشہ۔ ضاد کا مخرج بائیں جانب اوپر کی 5 داڑیں یعنی زبان کی کروٹ کو جب بائیں جانب اوپر کی 5 داڑوں سے لگائیں تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جو باہر والی طرفیں ہیں، کروٹیں ہیں، ان کو اوپر والی 5 داڑوں، داڑ وہ جہاں 2 دانت آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، جو اکیلا دانت ہوتا ہے اس کا اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے وہ نکیلا ہوتا ہے، جو داڑ ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ 2 دانت آپس میں ملے ہوئے ہیں، 2 پارٹس بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں داڑوں کی بات ہو رہی ہے، دانتوں کی نہیں۔ تو یہ جہاں یہ لکھا ہے کہ بائیں جانب اوپر کی 5 داڑوں سے لگائیں تو ضاد ادا ہوتا ہے، یہ بائیں جانب لگا دیں تب بھی ادا ہو جاتا ہے، بائیں جانب لگا دیں تب بھی ادا ہو جاتا ہے، دونوں اطراف میں ہو جاتا ہے، بائیں میں بھی اور دائیں میں بھی۔ ضاد، اض، اض، اض۔ مخرج لام۔ اچھا ایک اور بات بھی دیکھیے، عربی یہ کہتے ہیں کہ الفرق بین العربی والعجمی هو الضاد، کہ عربی شخص اور عجمی میں فرق کروانا ہو تو پھر اس سے ضاد پڑھا کے دیکھ لیجئے، جو غیر عربی شخص ہو اس سے ضاد ادا نہیں ہوتا اس پرنانسیشن سے جس سے ہونا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ڈھیر سارا لکھا ہوا ہے، بس ہم وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھ لیجئے کہ زبان کی کروٹیں جب 5 داڑوں سے لگیں، چاہے وہ دائیں سے لگیں یا بائیں سے لگیں، تو ضاد ادا ہو جاتا ہے۔ لام، لام کا مخرج زبان کا کنارہ ہے اور کچھ حصہ حافہ کا، جب ثنایا ربائی یہ ناب کی جگہ انیاب ہونا تھا اور داہک کے مسوڑوں سے کسی قدر مائل بتالو ہو کر ٹکرائے تو لام ادا ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس کو بھی دونوں اطراف سے بیک وقت نکالنا یہ بھی درست ہوتا ہے، جیسے ال، ال، ال۔ یہ جو سامنے والے داڑوں کے علاوہ جو سامنے والے 2 دانت ہیں، پھر ان کے ساتھ ہیں، پھر ان کے ساتھ نکیلے دانت ہیں، یہاں تک جو ہے زبان کا کنارہ وہ لگ سکتا ہے، تو ال، 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 اس طرح یہ حرف ادا ہوگا۔ مخرج نون، زبان کا کنارہ اور ثنایا ربائی ناب کے مسوڑوں سے، یعنی دواہک کو اس میں دخل نہیں ہے۔ دواہک کون سی داڑیں ہوتی ہیں؟ ایسی داڑیں جن کو ہنستے وقت وہ ظاہر ہوں، ان کو دواہک داڑیں کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب زبان کا کنارہ جو ہے وہ ثنایا ربائی اور ناب کے مسوڑوں سے ملے، یا مسوڑوں کی بات ہو رہی ہے، مسوڑے وہ جو دانتوں کے شروع میں ایک گوشت کے ٹائپ جس میں دانت جڑے ہوتے ہیں اس کو مسوڑا کہتے ہیں، اس سے پیچھے جو منہ کی بناوٹ سٹارٹ ہوتی ہے اس کو مسوڑا نہیں، پھر وہ تالو کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔
نون کا مخرج زبان کا کنارہ، ثنایا، ربائی اور ناب کے مسوڑے ہیں. ان، 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 یہ 3 مخرج آج ہم نے پڑھے. مخرج نمبر 8، 9 اور 10. ہم نے ٹوٹل 17 مخارج ادا کرنے ہیں. آج کی حدیث پاک یہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم قربتا فرجہ اللہ عنہ قربت من قربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. رواہ البخاری و مسلم و ترمذی و حسنہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو سپرد کرتا ہے. سپرد کرنا، اس کو مشکل حالات کے سپرد نہیں کرتا، بے یار و مددگار اسے چھوڑتا نہیں ہے. من کان فی حاجت اخی، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اس کے کام میں آتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، تو پھر ادھر یہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر رہا ہوتا ہے، ادھر اللہ رب ذوالجلال کی قدرت اس بندے کی حاجتوں کو پورا کر رہی ہے. ومن فرج عن مسلم، ومن فرج، فرج یفرج کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور جو کسی کی مشکل کو کھول دیتا ہے، کسی مسلمان کی قربتن، کسی تکلیف کو، کسی مشکل کو، تو فرج اللہ عنہ قربت من قربات یوم القیامہ. اب اس کا بدلہ اللہ رب ذوالجلال اس کو یہ عطا کرتے ہیں کہ اس کو قیامت کی تمام مشکلات اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے. اور دین فقط قیامت تک کے لیے موقوف نہیں ہے کہ اس کا اجر قیامت تک رکھا جائے، بلکہ اللہ کریم اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. ومن ستر مسلمن، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپا دیتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. اللہ رب ذوالجلال کی ذات ستار العیوب ہے، وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی نے اپنی اپنی کتب میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس حدیث پاک پر انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا وَحَسَّنَهُ، اور یہ حدیث حسن ہے. آج کے رقوع نمبر 13 کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، تو اور حضرت مریم جو ان کی زیر کفالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان، ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اسی تسلسل کو قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بتایا جا رہا ہے، اور اسی تسلسل کے لیے آج کا رکوع بھی ہے. آئیے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے ترجمہ کی جانب بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ
قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ قوف صفت استعلاء حرف مستعلیہ ہے، موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ملائکہ میں یہ بڑی مد ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے 3 سے 4 الف، اور یہ را ساکن ہے، اس کا ما قبل مفتوح ہے، را مفخم پڑھی جائے گی۔ انا نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے۔ ہاصطفا کی سواد اور طا موٹے اور پر کر کے پڑھے جائیں گے۔ فا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، اور طا موٹا اور پر کر کے مفخم ادا کیا جائے گا، را مفتوح ہے، مفخم پڑھی جائے گی۔ واصطفا کی سواد اور طا دونوں موٹے اور پر کر کے حروف مستعلیہ ہیں، پڑھے جائیں گے۔ نساء پر بڑی مد ہے، 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ عالمین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ آگے آپ قوانین خود اپلائی کریں گے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ الترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ یہاں سے لفظی ترجمہ آپ یاد کر سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم انشاءاللہ با محاورہ ترجمہ اور ابتدائی گرامر یہاں دیکھتے ہیں۔ جی وا اور اذ یاد کرو اس وقت کو، اس میں یہ اذ یا اذا جب آتا ہے تو مفسرین نے کہا کہ اس میں اذکر فعل محذوف ہوتا ہے، اور یہاں معنی یہی بنتا ہے کہ یاد کرو جب جس وقت واذ اور جس وقت قالت کالا سے ہے، کالا قالا قالو قالت،
واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف. قالت جب کہا الملائکہ ملائکہ فرشتوں نے جب کہا یا مریم اے مریم انا بے شک اللہ رب ذوالجلال استفا کی. یہ دیکھیے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی واحد مؤنث حاضر ظاہر طور پر سیدتنا حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا جب بڑی ہوئی حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو اپنے اس محراب میں اس حجرے میں بند کر کے آپ کام کاج میں تشریف لے جاتے. اللہ رب ذوالجلال حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو فزیکلی ضروریات تھی کھانے پینے کی اللہ کریم بے موسم پھل وہاں اپنی قدرت کاملہ سے عطا فرماتے. پھر جب وہ مزید بڑی ہوئی تو ایک دن فرشتے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے اور وہ فرشتے کہنے لگے کہ اے مریم بے شک استفا کے تجھے چن لیا تجھے منتخب کر لیا ہے اللہ رب ذوالجلال نے وَطَهَّرَكِ اور تمہیں پاکیزگی عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ کیسی عظیم سیرت ہے سیدتنا حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کہ ان کو فرشتوں کا پیغام اللہ کا پیغام بذریعہ فرشتہ یہ پہنچایا جا رہا ہے کہ تم اس وقت موجودہ تمام خواتین میں سے سب سے زیادہ پاکیزگی والی خاتون ہو. وَاصْطَفَا کی اور چن لیا تجھے عَلَى نِسَاءِ العالمین تمام عالمین کی عورتوں پر. یہاں عالمین سے مراد اس زمانے جب حضرت مریم موجود تھیں یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت اب اس وقت تیرے مقابلہ میں جتنی عالمین میں خواتین ہیں ان تمام پر اللہ نے تجھے برتری اور فضیلت عطا فرما دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کے اس اسلوب اور سابقہ امتوں کے قصص نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے تذکرے کرنے ان کے سامنے تذکرہ کرنا یہ اللہ کے مقرب فرشتوں کی سنت ہے. اور فرشتے بذات خود کچھ نہیں کرتے یہ اللہ کی جانب سے ارسال کیے جاتے ہیں. یہ مرسل من اللہ ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے بھیجے جاتے ہیں. فرشتوں کا آ کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سامنے ان کی پاکیزگی کی ان کی طہارت کی ان کی افضلیت کی ان کے بارگاہ خداوندی میں چناؤ کی گفتگو کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ کو بھی یہ عمل محبوب لگتا ہے کہ اس کے مقربین کا تذکرہ کیا جائے اولیاء کاملین کا تذکرہ کیا جائے. اور پھر انہوں نے کہا یا مریم اے مریم اقنتی عاجزی کرو اللہ کے حضور جھک جاؤ لربک اپنے رب کے حضور واسجدی اور تم سجدہ کرتی رہو ورکعی اور تم رکوع کرتی رہو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ بندگی بجا لانے والوں کے ساتھ. اے مریم تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. یہ سبھی امور نماز سے متعلقہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی نماز پڑھی جاتی رہی. اس امت میں بھی نماز فرض ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
تو نماز، اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، یہ وہ کامن چیزیں ہیں جو تمام شریعتوں میں پائی جاتی ہیں۔ بات یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سابقہ شریعتوں کی مثالیں قرآن سے ڈھونڈ کر لے آتے ہیں، جبکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیگر تمام شرائع کی منسوخ کرنے والی ہے۔ اب ان کے احکامات اس وقت جائز نہیں ہیں، تو بھائی نماز اس وقت جائز نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز جائز نہیں ہے؟ اور نماز تو سابقہ امتوں میں بھی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناسخ ہونے اور باقیہ تمام شریعتوں کے منسوخ ہونے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ سبھی اعمال موقوف ہو گئے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں بنیادی طور پر جن کو اللہ نے ہر شریعت میں اسی طرح برقرار رکھا ہے۔ اس پر ہم کل بھی کچھ گفتگو کر چکے تھے، اور آج یہ ایک ایڈیشنل چیز تھی، اس کو بھی ساتھ ڈسکس کر لیا۔ آگے بڑی ایمان افروز بات آ رہی ہے، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، اس کی گردان ہم نے پڑھی تھی، میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ ہاذا، ہازانی، ہاؤلائی، ہازہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ذالکا اسم اشارہ بعید واحد مذکر کے لیے، ذالکا یہ اصل میں ذالکا کا معنی تھا وہ کا معنی یہ میں کیوں کر رہے ہیں؟ سپیسیفیکیشن ہے۔ اب اگر یہ بات میں سمجھا سکوں تو بڑی لطیف بات اور بڑی عظمت والی بات ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ جب قرآن مجید میں کسی مترجم کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو وہ لفظ وہ کی بجائے لفظ یہ ترجمہ کرتا ہے، تو اس میں اشارہ بعید کو لا کر قریب کا معنی کرنے کا ایک خاص مفہوم ہے، ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ اپنی عزت، اپنی قدر و منزلت، اپنی رتبے، اپنی افضلیت اور فضل و کمال میں بہت اونچی ہے، آپ سے بہت دور ہے، مگر چونکہ آپ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، یہ عزت تمہیں اس وقت حاصل ہے، یہ اعزاز تمہیں حاصل ہے کہ وہ قرآن مجید جو اس وقت ایک کتابی شکل میں آپ کے پاس ہے، مگر اپنے علو مرتبے کی وجہ سے وہ آپ کی سمجھ سے بھی کہیں بالا تر ہے۔ اس لیے قرآن کی بزرگی کے لیے اللہ نے اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا، اور اس کی فزیکلی اپیرنس کے تحت چونکہ وہ آپ کے قریب ہے، اس لیے ترجمہ یہ بھی کر دیا گیا۔ اب اسی تفصیل کو دیکھ کر یہ بات دیکھیے تو بڑے کمال کی بات ہے۔ ذالکا، اے محبوب مکرم، نور مجسم، شفیع آسیاں، اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، من سے انبا نبا ان سے ہے، اسی سے ہے لفظ نبی، غیب کی خبریں، من سے انبا خبریں، الغیب غیب کی، نوحی ہے ہم وحی کرتے ہیں، الیک آپ کی طرف۔ اب قرآن کیٹیگوریکلی یہاں کہہ رہا ہے اے محبوب مکرم یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اب یہاں ترجمہ حضور شیخ الاسلام نے لفظ یہ کے ساتھ کیا، جبکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، تو اب معنی یہ ہوگا کہ یہ غیب کی خبریں بہت بلند منصب ہے ان کا، بڑے کمال رتبے کی یہ چیز ہے اے محبوب جو ہم تیری بارگاہ میں یہ بھی عطا کیے جا رہے ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے حبیب مکرم ہم تجھے غیب کی خبریں تیری طرف
वही कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो अब जो रसूल के इल्म गैब को तस्लीम नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि वो खुदा की वही का इनकार कर रहा है। अब कुरान खुद कह रहा है, ये देखिए, इसमें कोई तशरीह, कोई ऐसी जो है तौज़ी की जरूरत भी नहीं, लफ्जी और बिल्कुल वाज़े अल्फाज में लिखा है, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही फरमा देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो गैब की खबरें जो हुजूर को अल्लाह ने अता फरमा दी हैं, वो बताने के बाद तो गैब ना रही, फिर क्यों उसके लिए गैब कहा? तो भाई देखिए, जन्नत आपने देखी है? नहीं ना देखी, हुजूर ने उसके बारे में इत्तला दी है। दोज़ख आपने नहीं देखी, हुजूर ने उसके बारे में इत्तला दी है। अल्लाह रब्बुल जलाल को आपने सर की आंखों से नहीं देखा, लेकिन अल्लाह की जात मौजूद है। वो गैब है जो दिखाई नहीं दे रहा, जाहिरी तौर पर हमें नजर नहीं आता, अपनी कुदरतों से जा बजा महसूस जरूर होता है। ये किसने खबर दी है? ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों दी है? इसलिए कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीही इलैक। तो भाई उन्होंने खबर दी है, हम खबरे रसूल के बाद भी उसका मुशाहिदा नहीं कर पा रहे, तो हमारी आंखों से तो वो उसी तरह गैब है। अल्लाह की खबर पाकर भी हम तो उसको नहीं देख पा रहे ना, जन्नत का सुनकर भी हमने उसको नहीं देखा, जहन्नुम के बारे में सुनकर भी उसको नहीं देखा, मलाइकों के बारे में सुनकर भी उनको नहीं देखा। कुरान मजीद कैटेगोरिकली कहता है मरने के बाद तुम कब्र में जिंदा हो जाते हो, वलाकिल्ला तशऊरून, लेकिन तुम इस जिंदगी का शऊर नहीं रखते हो। हमने आंखों से नहीं देखी, हमारे लिए तो वो गैब है ना। अल्लाह फरमाता है महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही फरमाते हैं। वमा कुंता, और हालांकि कुंता आप, लदैहिम और नहीं थे, माँ नाफिया है, और नहीं कुंता आप थे, लदैहिम उस वक्त उनके सामने, इज जिस वक्त, युल्कूना अलका युल्कू का, अलका युल्की इल्काअन डालना, इल्का करना, वो डाल रहे थे, अक़लामहुम अपने कलम। हजरत मरियम जब बड़ी होने लगी, या हजरत मरियम जब वहां सपुर्द की गई, अल्लाह के लिए वक्फ की गई, तो उस वक्त जितने मुजाविरीन थे उनके दरमियान अब ये डिसीजन लेना मुश्किल हो गया कि हजरत मरियम को किसकी जेरे कफालत रखा जाए, क्योंकि ये एक खातून है और इसके लिए किसी बुजुर्ग मुजावर का होना बहुत जरूरी है, जो इंतहाई मैच्योर, अमानतदार और इस अजीम जिम्मेदारी से उहदा बरआ हो सके। तो इसके लिए जब कुर्रा अंदाजी की गई, तो उसके बारे में कुरान मजीद इरशाद फरमा रहा है कि ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही फरमा रहे हैं। हालांकि आप उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं थे। पास मौजूद ना होने से मतलब ये हरगिज नहीं कि हुजूर वहां उनको मुशाहिदा नहीं फरमा रहे थे। इसका मतलब यह है कि आप फिजिकली तो दुनिया में आए ही नहीं थे, क्योंकि आपकी बेइज्जत तो ताज सभी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बाद हुई है। हाँ, ताज नबुव्वत हुजूर फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबुव्वत के मनसब पर सरफराज था कि अभी आदम मट्टी और गारे की कैफियत में मौजूद थे। अल्लाह ने मुझे उस वक्त भी ताज नबुव्वत और रिसालत से सरफराज कर रखा था। सो यहाँ मौजूद ना होने, पास ना होने का मतलब फिजिकली पास ना होना है, क्योंकि हुजूर तो पैदा ही बाद में हुए हैं। अय्युहुम कौन सा उनका, यकफुलु काफाला, यकफुलु कफालत करे, मरियम मरियम सलामुल्लाह अलैहा की। हालांकि आप उस वक्त उनके पास ना थे जब वो कुरानदाजी के तौर पर अपने कलम फेंक रहे थे कि इनमें से कौन मरियम की कफालत करेगा। वमा कुंता लदैहिम
اذ یختصمون، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ کفالت مریم کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اور ما نہیں کنتا، آپ تھے لدیہم ان کے سامنے، جس وقت یختصمون، اختصما یختصمو، اختصام کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں کہ کون کرے کفالت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی۔ پھر جب یہ کفالت کا فیصلہ ہو چکا، اذ قالت الملائکہ، اس وقت کو یاد کیجئے، قالت جب کہا، الملائکہ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یبشرو کا، بشرہ یبشرو، یا شروع میں آگئی، یبشرو خوشخبری دیتا ہے، کی تجھ کو، کاف ضمیر متصل، واحد مؤنث حاضر، اے مریم آپ کو اللہ بشارت دیتا ہے، کس چیز کی؟ بکلمۃ منہ، اللہ کی جانب سے کلمہ کی، ایک خاص کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بیٹے مریم ہوں گے، وجیہن، جو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑی قدر و منزلت والے ہوں گے۔ اچھا یہ لفظ آ گیا، مجھے چونکہ یہ الفاظ پر میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، حروف کیسے بنتے ہیں، الفاظ کیسے بنتے ہیں، حروف کو کس طرح جوڑتے ہیں، اور پھر حروف الگ الگ اپنی کس طرح صفات رکھتے ہیں، اور جب یہ کمبائن ہو جاتے ہیں ایک ورڈ میں تو وہ ورڈ کتنا میننگ فل ہوتا ہے، اور اس کی صفات کا مظہر اور عکس کسی مسمى پر کیسا پڑتا ہے۔ تو وجیہن جب کبھی کسی مرد کے نام کے ساتھ یا پورا نام اس کا وجیہ رکھیں گے تو وہ بڑا نیک سیرت ہوتا ہے اللہ رب ذوالجلال کی برکت سے۔ وجیہن، محمد وجیہ بڑا خوبصورت نام ہے۔ وجیہ کہتے ہیں ایسی شخصیت کو کہ جو ظاہری طور پر بھی بہت رعب والا ہو، اور اپنے اعمال کے لحاظ سے، اپنی سیرت اور اپنے کردار کے لحاظ سے بھی بڑا رعب اور دبدبے والا، بڑی قدر و منزلت والا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم پیدائش سے قبل ان کی امی جان کو فرما رہے ہیں کہ آنے والا جو لخت جگر ہوگا آپ کا، وجیہن، وہ بڑا وجیہ ہوگا۔ تو جس کو اللہ خوبصورت اور قدر و منزلت والا قرار دے دے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی قدر و منزلت میں کوئی کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو۔ دوسری بات، یہاں عیسائیت کا رد ہو رہا، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہاں قرآن مجید ابن کا لفظ استعمال کر رہا ہے، جو کیٹیگوریکلی ان کی ممانعت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرزند نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر عتم ہیں۔ پھر عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے پھر اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے، تو بھائی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے اللہ نے تخلیق فرمایا، تو اس خدا کے لیے یہ بھی بعید نہیں کہ وہ ایک اکیلی ماں سے کسی بیٹے کی تخلیق فرما دے۔ حضرت مریم حضرت حوا سلام اللہ تعالی علیہا، وہ پہلی خاتون ہیں جو مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ کائنات میں نسل ہمیشہ مؤنث سے چلتی ہے، مگر اللہ کی قدرت کا مظہر عتم حضرت حوا سلام اللہ تعالی علیہا، یہ کائنات ہست و بود کی وہ واحد خاتون ہیں جو ایک مذکر کی پسلی سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اشارے سے پیدا ہونے والی اونٹنی کائنات کی وہ واحد جاندار ہیں جو ایک پتھر سے جنم لے رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرتوں کا اظہار ہے۔ یہ کہنا کہ ہماری عقل نہیں مانتی، سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی، تو جہاں سائنس منہ بند کر جاتی ہے، سائنس تو کل جنم لے رہی ہے، سائنس کو اصل حقیقت کا کیا پتا ہے؟ اصل حقائق تو میرا پروردگار عالم جانتا ہے۔
فرمائے عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، وجیہن، وہ دنیا و آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ رب ذوالجلال کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا۔ یہ حضرت مریم کو بشارت دی جا رہی ہے، یبشرو کے الفاظ کے ساتھ بشارت دی جا رہی ہے۔ ایک خاتون ہے، شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، کسی بشر کے پاس ابھی نہیں گئی، کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، کسی نے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، اور ان کو اللہ کی جانب سے پاکیزگی کی بھی بشارت دی گئی، طہارت کی بھی بشارت دی گئی، اور ان کے انتخاب کی بھی بشارت دی گئی۔ اب دیکھیے انتخاب کے بعد پھر ان کو بشارت دی جا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جو منتخب کر لیا جاتا ہے، پھر وہ منتخب، وہ مقربین جو بارگاہ خداوندی کے ہوتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کی قدرتوں کا اظہار انہی مقربین کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اب کبھی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو بند کوٹڑی میں بے موسم پھل عطا کیے جا رہے ہیں، کبھی ان کی طرف فرشتہ بھیج کر ان کی تعریفیں کروائی جا رہی ہیں، کبھی فرشتہ بھیج کر ان کو آنے والے عظیم بیٹے کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، اور اس کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وَيُقَلِّمُ النَّاسِ، وہ کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ، فی المہد، پنگھوڑے میں، وَقَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور جب وہ پختہ عمر میں پہنچے گا تو اللہ کے نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ کبھی مقربین کہا گیا، کبھی وجیح کہا گیا، کبھی صالحین کہا گیا، ہر انداز میں اللہ رب ذوالجلال پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل فرشتوں کو بھیج کر اس کی امی جان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ